اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم صدق اللہ العظیم۔ سورہ مریم کی 36 آیتیں ہو گئی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام نے آخری بات کیا تھی کہ سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں گا، جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا علیہ السلام۔ یہ وہ سچ بات ہے جس میں یہ لوگ شک کرتے ہیں، تو اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ اپنے لیے اولاد بنائے، یا اللہ کی ذاتی سے پاک ہے۔ وہ تو جب کسی کام کے بارے میں ارادہ فرماتے تو کہتے کن فیکون۔ وَإِنَّ اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب، اس کی عبادت کرو۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بیٹا اور اللہ نہ کہو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب اللہ کے آیت کے درس میں کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے، کہ قیامت کے دن جو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں افراط اور تفریط کے شکار ہیں وہ جہنمی ہیں۔ کہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے ہر چیز میں کہ حق کیا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہمارے مقدر میں ہمیں ملے گا، لیکن ہم محنت تو کرتے ہیں نا، بھاگ دوڑ تو کرتے ہیں نا۔ تو اسی طرح اب کوئی کہتے جو صحیح ہے وہ دیکھا نہیں، آپ تھوڑی محنت کریں اس کے لیے کہ صحیح کون ہے تھوڑا سنیں اور غلط کون ہے، پھر اپنے ذہن پہ تھوڑا سا بوجھ ڈالیں۔ آپ بیٹھو گے، اللہ نے آپ کے اندر یہ قوت رکھی ہے کہ آپ سنو گے، محنت کرو گے اور یہ عقیدہ رکھو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں کہ صحیح کیا غلط کیا ہے، یا اللہ یہ تو مشکل کام ہے، لیکن یا اللہ تجھ سے مانگتے ہیں، ہم محنت کرتے تو ہی منزل مقصود تک ہمیں پہنچا دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حقیقت حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیخ-کنی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں اللہ کا، اور معاذ اللہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں ہوں۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ کہہ دیا نا، واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کریم کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ سورہ نساء میں بھی ہم تفصیلی واقعات وہاں پڑھ چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں کافی ساری تفصیل اس کی ہو چکی تھی۔ تو تفسیر حازم کے حوالے سے ہم مذکور ہو چکے کہ عیسائی جو ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 4 فرقے بنے۔ ایک کا نام ہے یعقوبیہ، دوسرے کا نام ہے ملکانیہ، تیسرے کا نام ہے نسطوریہ، اور چوتھے کا نام ہے مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا ہے۔ افراط اور تفریط، یہ ہر دور میں شیطان نے انسان کا پیچھا کیا ہے، اور افراط اور تفریط میں ڈال کر انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ مسلمانوں میں دیکھیں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں مختلف گروہ بنے ہیں۔ تو یہاں پہ یعقوبیہ اور ملکانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے تھے، نسطوریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ 3 میں سے ایک خدا ہے، تینوں میں سے ایک اللہ ہے، ایک اس کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے نعوذ باللہ، اور ایک عیسیٰ علیہ 3 میں تیسرا ہے۔ اور اس جملے کا کیا مطلب ہے، اس میں بھی ان میں اختلاف تھا۔ بعض 3 اقنوم یعنی وجود مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ بیٹا روح القدس 3 ہیں،
اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے۔ گویا کہ ان کے نزدیک الہ تین تھے اور ان میں تین کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناسوتیت یعنی انسانیت اور الوہیت کی جام میں ہیں۔ ماں کے طرف سے ان میں ناسوتیت آئی ہے، انسانیت آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے میں، اور باپ کے طرف سے نعوذ باللہ اللہ کے طرف سے الوہیت آئی ہے۔ تعالی اللہ عما یقولون علوا کبیرہ، اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند بالا ہے۔ یہ فرقہ بندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا۔ اس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح عقیدوں کی تعلیم دی۔ دیکھیں مسلمانوں میں آپ کو پتہ ہے صحابہ کے دور میں عبداللہ ابن سبا کون تھا؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آگ کس نے لگائی؟ یہ ہمیشہ اللہ والوں کے درمیان اللہ کریم جب یہ ہمیں حکم دیتے نا متحد رہو، ہم تھوڑے سے اختلاف ہو جائے نا پھر غیر کو گھسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ وہ اپنے پیسے کے ذریعے اپنے افکار کے ذریعے پھر مزید آگ لگاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آپ تو یہ سمجھیں گے کہ منبر و محراب میں مولانا بیٹھا ہوئے، اعلان کہ وہ آپ کے لباس میں غیر ہوگا، اور اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ فرقواریت پر اتنا کام کرے گا اور پھر اس کا اتنی پاور اس کی بن جائے گی کہ جو فرقواریت پر کام نہیں کرے گا اس پر فتویٰ لگائے گا۔ آج ہمارے اندر موجود ہے ایسے کہ اس نے پوری زندگی میں کوئی کام نہیں کیا سوائے فتوے لگانے کے، نہ کسی کو امامہ پہنایا، نہ کسی کو داڑھی رکھوائی، نہ کسی کو نمازی بنایا۔ اس کو بولا ایک شخص ایسے بتا دے، لیکن بڑا شور شرابہ اس کا ہوگا، فتوے وہ بہت ساروں پہ لگاتے ہیں۔ ہمیں کیا پتہ کون ہے بھائی؟ ہم تو سمجھتے بھائی یہ عشق مصطفیٰ کی بات کرتے، نہیں بھائی عشق مصطفیٰ کی بات اس طرح تھوڑی ہوتی ہے، لیکن عوام کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ کس انداز سے یہ مسلمانوں کو، یہ دیکھیں یہودی نے عیسائیوں کی یہ فرقے بنا دیے، یہ عیسائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمیں کس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم پر ایک اعترافات پڑھیے ذرا، باقی اب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ شر پسندوں کے شر سے بچے بولے آمین۔ اور تفسیر مدارک میں سورہ مریم کی اس آیت کے تحت عیسائیوں کی 3 فرقوں کا ذکر ہے، اور اسے ملکانیہ فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہے اور نبی ہیں۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مقام پر 3 فرقوں کا ذکر کیا ہے، اور ملکانیہ فرقے کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ مومن تھا۔ فویل للذین کفروا، کافروں کے لیے خرابی ہے، یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں جب یہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے، یوم مشہود حاضری کا دن، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ اسمع بہم، وہ اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اسمع بہم و ابصر، اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے، یعنی بہت دیکھتے ہوں گے، تعجب کا صیغہ ہے۔ جس دنوں یہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہے۔ جس ہمارے پاس حاضر ہوں گے لیکن آج کیا ہے؟ کھلی گمراہی میں۔ یعنی قیامت کے جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے، لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سنا، تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہیں دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن وہ اپنے بارے میں ایسے ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں، بس صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بندہ ہونے کا سب سے پہلے اس کے زبان پہ کیا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اے محبوب انہیں افسوس کے دن سے ڈرائیں جس دن کام کا فیصلہ ہوگا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ غفلت میں ہیں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کافروں کو اس دن
سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غمزدہ ہوں گے، اور نیک و بد تمام لوگ پچھتائیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں پہنچا کر موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے۔ انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہیں اور اس دن کے لیے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی ان کو مانتے ہیں۔ ان کی سوچیں غلط ہے۔ قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں رہ جائیں گے تو موت کو ایک سرمائی مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا کیا جائے گا موت کو، پھر ایک آواز کرنے والا ندا دینے والا ندا کرے گا، اے اہل جنت، پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو اسے کہا جائے گا، کیا تم اسے جانتے ہو؟ جنتی کہیں گے، ہاں جانتے ہیں، یہ موت ہے، کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھ چکے ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا، اے جہنمیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھانک کر دیکھیں گے اور کہیں گے، ہاں یہ موت ہے۔ پھر موت کے مینڈے کو ذبح کیا جائے گا، جو مینڈے کی شکل میں ہوگی موت، اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ کہا جائے گا، اے اہل جنت، تم ہمیشہ جنت میں رہنا اور اسے کبھی موت نہیں ہوگی، اے اہل جہنم، تم جہنم میں رہنا اور اب تمہیں کبھی موت نہیں آگی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور انہیں پچھتاوے افسوس کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور انہیں نہیں مانتے، افسوس کریں گے لیکن پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ تو اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور پچھتائیں گے، اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں۔ اس کے بارے میں ایک اور مقام میں کریم مولا نے فرمایا، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، بے شک نقصان میں ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، بلقاء اللہ، حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتہ، اچانک، یہاں تک ان کے پاس اچانک قیامت آ گئی، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، ہے افسوس اس پر جو ہم یحملون اوزارهم علی ظہورہم، اور وہ اس دن اپنے بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائیں گے، اپنی پیٹھوں پر، الا ساء ما یزرون، سنو کتنا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھائیں گے۔ اور ایک اور مقام میں کریم مولا نے فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمأنوا بها، اور دنیا کی زندگی سے مطمئن ہیں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہمارے آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے بسبب کے جو کرتے تھے۔ دیکھیں یہ دنیا کی زندگی پہ راضی تھے، تو بے نمازی ہیں جتنے بھی لوگ ہیں تو وہ بھائی دنیا پر اس لیے راضی کہ دنیا کے لیے تو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی بندگی اور قیامت کی فکر انہیں نہیں ہے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حسرت و پچھتاوے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے اللہ کریم کے بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرنا شروع کر دے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان کے پیروی میں لگ جائے۔ چنانچہ اسی چیز کا حکم دیتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کے طرف رجوع کرو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، قبل اس سے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی، پھر توبہ بھی کرو تو فائدہ نہیں ہے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور پیروی کرو اور تمہارے طرف جو رب کے بہتر پیغامات آئے ہیں، احسن ما انزل الیکم من ربکم،
اور تمہارے رب کے طرف سے جو بہترین چیز تمہارے رب کے طرف سے نازل کی گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، تو قبل اس سے کہ وہ قیامت کا دن ہے پھر تمہیں شعور نہ ہو، یا یہ کہ کوئی نفس یہ نہ کہے کہ افسوس اس پر میں نے اللہ کے بارے میں جو نے کمی کی ہے، اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو کریم مولا سے دعا ہے کہ کل ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا والینا یرجعون۔ رب کریم فرماتا ہے بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہمارے ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ کریم مولا سے دعا ہے کہ ہم جو آج دعوے کرتے ہیں کہ یہ چیز ہماری ہے، یہ چیز ہماری ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے۔ اس آیت میں گناہگاروں کے لیے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کے دیے ہوئے احکام کو پامال کیا ہے، قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق اللہ کریم جزا دے گا۔ تو گناہگار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگا، ان کی جزا کیا ہوگی۔ کیا تم اللہ کو راضی کر چکے ہو یا اللہ کے نافرمان ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کی انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حساب کے لیے پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے۔ کہ رات کو سوئے تو دیکھ لے کہ میں صبح اٹھا کیا کچھ کیا، اور رات صبح پھر اٹھے کہ میں نے رات کیسے گزاری۔ سوتے وقت بھی نماز پڑھ کے سوئے، صبح اٹھتے سب سے پہلے نماز پڑھے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بعد تنبیہ کر دی گئی کہ تم فرقوں میں تو بڑھ گئے لیکن تمہیں آخرت کی فکر نہیں تھی۔ میرے نبی نے ہمیں فرقہ واریت سے بڑا بچایا۔ اللہ کریم نے حکم سورہ ال عمران کیا، ہم پڑھتے ہیں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج سنی مسلمان ہر مسجد والے الگ الگ سوچے ایک دوسرے پر یہ شور، اور نہ گناہگاروں کی فکر ہے کہ ان کو تبلیغ کرے، ان کی دین کی طرف بلائے، نہ وعظ اور نصیحتیں۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں آپس میں متحد کر دے، اور اپنے گناہوں سے اللہ کتنا رحیم ہے۔ جیسے توبہ کیا اللہ فرماتے انی غفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى۔ بھائی انسان تو نے توبہ کیا میں نے معاف کر دیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو نیکوکار مسلمان ہیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے اللہ توفیق دے، جو گناہگار ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ محمد وصحبہ اجمعین برحمتہ۔